بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم محترم ناظرین سامعین باتمکین، ARYQ ٹی وی پر آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری حاضر خدمت ہے۔ آج ہماری خوش بختی ہے خصوصی پروگرام مراد مصطفیٰ امام العادلین معیز الاسلام ناصر الاسلام مراد مصطفیٰ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کے حوالے سے اس پروگرام میں ہم حاضر ہیں۔ ان کی بارگاہ اقدس میں یہ اشعار پیش خدمت ہیں۔ ہمارے نیو یارک میں سید محمد حسنین الثقلین حسنی سید ہیں، انہوں نے بارگاہ مراد مصطفیٰ میں یوں رقم تراز ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا کی ہے دعا بھی جنا کا سراج بھی، آقا کی ہے دعا بھی جنا کا سراج بھی، وہ افتخار دین بھی ہے اور دین کی لاج بھی۔ شان عمر سناؤں تجھے یا دکھاؤں کیا، وہ دیکھ مصطفیٰ کے ہے پہلو میں آج بھی، وہ دیکھ مصطفیٰ کے ہے پہلو میں آج بھی، اور ناکا پہ ہو غلام تو چلتا ہے ساتھ ساتھ، ناکا پہ ہو غلام تو چلتا ہے ساتھ ساتھ، قدموں میں گرچہ رکھتا ہے کسریٰ کا راج بھی۔ یہ کیسا حکمران ہے کہ سوتا ہے فرش پر، ہائے ہائے، یہ کیسا حکمران ہے کہ سوتا ہے فرش پر، پہنچائے رات لوگوں کے گھر اناج بھی، فاروق بھی دعا بھی مراد رسول بھی، فاروق بھی دعا بھی مراد رسول بھی، تو ہے امیر مومنہ تو مہاراج بھی، اور حق نے زباں پہ تیری جو حق جاری کر دیا، نبیوں سے ملتا جلتا ہے تیرا مزاج بھی، نبیوں سے ملتا جلتا ہے تیرا مزاج بھی، اور شیطان بھاگتے ہیں تو جلتے ہیں منکرین، نام عمر دوا بھی ہے حسنی علاج بھی، وہ افتخار دین بھی ہے اور دین کی علاج بھی۔ ناظرین مکرم، ہماری خوش بختی ہے ہمارے درمیان الحمدللہ بڑی ہی مقتدر شخصیہ جلوہ فرما ہیں، اور انتہائی مکرم و محترم، اور جناب ARYQ ٹی وی کی شان ہے، انتہائی مکرم حضور کی آل کے شہزادے ہیں، آل نبی ہیں، اولاد علی ہیں، جناب قبلہ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شاہ جی قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ کیسا سلامت رہیں آپ۔ اور میرے دل کی جانب بیٹھے ہیں انتہائی مکرم و محترم، بڑی خوبصورت عاجزی انکساری کے پیکر اور خوبصورت الفاظ ان کے پاس ہیں، قلب و روح میں اترتے ہیں، جناب عزت مآب محترم المقام علامہ ڈاکٹر مفتی عرفان اللہ سیفی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ۔ سیالکوٹ کی سرزمین سے ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں، بڑی خوبصورت پر نور آواز کے حامل ہیں، انتہائی مکرم و محترم جناب نعمان زاہد صاحب ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں۔ نعمان بھائی آپ کا خیر مقدم ہے۔ بہت شکریہ۔ نعمان بھائی نعت مصطفیٰ سے آغاز خدا ہی جانے کس انداز کس ادا سے ملے حضور عالم بالا میں جب خدا سے ملے حضور عالم بالا میں جب خدا سے ملے، کبھی جو حضرت جبریل مصطفیٰ سے ملے
نبی جو حضرت جبریل مصطفیٰ سے ملے تو بڑے نیاز و ادب سے بڑی حیا سے ملے۔ مجھے تو ان کے مقدر پہ رشک آتا ہے، مجھے تو ان کے مقدر پہ رشک آتا ہے۔ ارے وہ لوگ کیا تھے جو محبوب کبریا سے ملے۔ اس میں شعر دیکھیے، صبا جو مدینے سے ان کی بوئے بدن صبا جو لائی مدینے سے ان کی بوئے بدن، تو ہم لپٹ کے بہت دامن صبا سے ملے۔ بہت شکریہ، بڑی محبت آپ کی۔ یہاں بڑھتے ہیں قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں، جناب قبلہ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ قبلہ شاہ صاحب فضائل عمر ہیں اور عمر فاروق کی عظمت و شان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہجرت مدینہ کی جانب، سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں اللہ پاک نے ہجرت والوں کی جو شان بیان فرمائی، فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ ہم دیکھتے ہیں ہجرت مدینہ بھی ہمارے سامنے ہے، ہجرت حبشہ بھی ہمارے سامنے ہے، اور انفرادی ہجرت بھی ہو رہی ہے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہجرت ہے، اس کا جو امتیاز ہے، اس کی جو شان ہے، میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب بڑا روح پرور موضوع ہے، سبحان اللہ، بہت ایمان افروز، بصیرت امیز، اور انٹرو میں آپ نے بڑی خوبصورت ہمیں، میں سمجھتا ہوں، حقائق سے آگاہ فرمایا، اور جو اشعار میں آپ نے سبحان اللہ منقبت پیش کی ہے، حد کر دی آپ نے، یقیناً اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آمین شاہ صاحب، بہت شکریہ۔ یقیناً سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سارے امتیازی اوصاف ہیں، جن میں سے بہت سارے آپ نے بیان کیے، ان میں سے یقیناً یہ آپ کا بہت بڑا وصف ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مراد بن کر آئے، نبی پاک کی دعائے نبوت سے اللہ پاک نے آپ کو یہ شان بخشی، واہ واہ، یہ سارے صحابہ مرید بن کے آ رہے ہیں، یہ مراد رسول اور مرید رسول بن کے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً ہجرت کے موقع پر بھی اللہ رب العزت نے آپ کے ایک انوکھی جو شجاعت تھی آپ کے اندر، ایک عجیب انداز کا تحور تھا، بہادری تھی، دلیری تھی، جرت تھی، شجاعت تھی، اس کا آپ نے اظہار کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کریم خود اس کے راوی ہیں، وہ خود بیان فرما رہے ہیں۔ تاریخ دمشق کے اندر، اسد الغابہ کے اندر، بہت ساری کتب کے اندر یہ واقعہ مذکور ہے جی، کہ آپ آئے، تشریف لائے، ہاتھ میں تلوار تھامے اور بیت اللہ کا طواف کیا، 7 جب چکر لگا لیے، مقام ابراہیم پہ تشریف لا کر 2 رکعت بھی پڑھ لی، تو پھر ایک ایک حلقے کے بعد جو قریشی سردار بیٹھے ہوئے تھے نا، مختلف حلقے لگا کر، ان سب کے پاس باری باری تشریف لے کر گئے، اور آپ سب سے یہ فرما رہے، من اراد منکم ان تسکلہ امہ او ییتم ولدہ او ترمل زوجتہ فلیلقنی وراء ھذا الوادی۔ میں جا رہا ہوں مدینہ منورہ ہجرت کر کے، تم میں سے جو چاہتا ہے نا کہ اس کی ماں اسے گم پائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں اور اس کی بیوی بیوہ ہو جائے،
اسے چاہیے راستہ میرا روک کر دکھائے، اس وادی کے باہر نکل کر نا میرا راستہ روک کے دکھائے۔ واہ 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 واہ۔ اب کس کے اندر جرأت تھی؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کوئی آتا تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اس شان سے نکلے، اور جو بھی آپ نے آیات بینات کی تلاوت فرمائی، مزید اللہ خود قرآن فرمائی ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک هم المؤمنون حقا۔ واہ 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 واہ، یہ سچے مومن ہیں، سچے مومن سبحان اللہ۔ جو اللہ کی راہ میں ایمان لانے کے بعد ہجرت بھی کرتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی کرتے ہیں۔ جی یقیناً آپ کی ہجرت قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دعائے ہجرت خود سکھائی ہے۔ شب معراج، جی یہ سورہ اسراء کے اندر اللہ پاک فرما رہے ہیں نا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ نصیرہ، واہ واہ یا اللہ ہمارا مکے سے نکلنا یہ بھی حق کی خاطر بنانا، واہ واہ واہ، مدینہ منورہ میں ہمارا جانا یہ بھی حق کی خاطر بنانا، سبحان اللہ۔ اور وہاں جو سلطنت اور حکومت اور ریاست وہ ہمارے قابو میں دینا تاکہ وہ دین کے لیے ہماری مددگار ثابت ہو۔ تو یقیناً مدینہ کی ہجرت کوئی عام ہجرت تھوڑی تھی جس کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے اللہ پاک کی توفیق سے یہ انداز اختیار کیا۔ بہت سارے محدثین نے یہاں پہ بحث کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس انداز سے ہجرت نہیں کی، عمر فاروق نے کس انداز سے کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا نا وہ امت کے لیے نمونہ تھا، اسوہ تھا۔ آپ صرف بہادروں کے نبی نہیں تھے، آپ صرف اس طرح کے جو تحور والے ان کے صرف پیغمبر نہیں تھے، جو وہاں مزدور تھے، جو وہاں پر غلام تھے، آپ ان کے بھی پیغمبر تھے، آپ نے سب کا خیال رکھنا تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وگرنہ اس کائنات میں، کیا بات، اس کائنات میں آمنہ کے لال سے بڑا شجاع کوئی نہیں۔ اشجع الناس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ عمر فاروق نے بھی شجاعت آپ کے در سے سیکھی، آپ کے مکتب سے سیکھی، آپ کی درسگاہ سے سیکھی ہے۔ کیا بات کہ بلا شاہ صاحب، میں ایک بات آپ کی اجازت سے عرض کروں، بڑی خوبصورت بات ہے، وہ یہ کہ آپ نے جری اعلان کر کے آپ نے ہجرت فرمائی ہے نا، تو سرکار دو عالم نے دعا مانگی اور شہادت کی دعا ماظنین اور حسنین کریمین کے ذریعے وہ جہری اور سری شہادت ہو گئی، تو یہ بھی شاہکار ربوبیت ہے، یہ بھی آقا کی شان ہے۔ ناظرین کرام، فضائل عمر آپ سن رہے ہیں اور میرے پینل میں بڑی خوبصورت شخصیات ہیں۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ انتہائی مکرم ناظرین، الحمدللہ ہم فضائل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے ہیں۔ یہ وہ فضائل ہیں کہ خود مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اے جبریل آؤ نا مجھے میرے عمر کے فضائل سناؤ۔ کیا کہنے جناب، یہ وہ فضائل ہیں جو مصطفیٰ سننا پسند کرتے ہیں۔ گویا کہ آپ وہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ ذکر سن رہے ہیں جو ذکر میرے کریم آقا کو محبوب ہے۔ الحمدللہ ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے جناب قبلہ ڈاکٹر جناب عرفان اللہ سیفی صاحب۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سوال یہ ہے، کریم آقا علیہ السلام مدنی جو معاشرہ ہے اس کا نظم و نسق ہم دیکھتے ہیں، ریاست مدینہ کا استحکام دیکھتے ہیں، اور اس نظم و نسق کے اندر اور ریاست مدینہ کے استحکام میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بہت عمدہ اور فضیلت مآب موضوع ہے الحمدللہ، اور ہمیں یہ سعادت حاصل ہے کہ ہم فقیر اس میں حاضر ہیں۔ کیا کہنا، اللہ کریم قبول فرمائے، آمین۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ تدبر، وہ فہم و فراست اور وہ شعور عطا کیا تھا کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی ریاست مدینہ کو نہ صرف مضبوط کیا بلکہ آپ نے اس کو اوج ثریا تک پہنچایا، اور ایسی بنیادیں فراہم کی، ایسی بنیادیں کہ آج بھی وہ لوگ جو اسلام قبول نہیں بھی کرتے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ماڈل عمر جو ہے اگر ہم اس کو اپنا لیں تو اپنی ریاست کو فلاحی ریاست بنا سکتے ہیں، اور اپنے بھی اور اغیار بھی۔ ہاں، اپنے تو ظاہر بات ہے، اپنے تو مانیں گے، لیکن اغیار جو اسلام کو نہیں مانتے، یعنی اسلام کو بطور دین انہوں نے قبول نہیں کیا، لیکن ماڈل عمر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ریاست کا نظم و نسق قائم کیا، وہ آج بھی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ مشاورت کا ایک اہم نظام قائم فرمایا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سیکھا تھا، اور قرآن نے جو ان کی فضیلت بیان کی ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تو ان کے معاملے باہمی مشاورت سے چلتے ہیں، اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس مجلس مشاورت کا عالم کیا ہوگا کہ جس کی مجلس مشاورت میں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مولا شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوں، حضرت زید بن ثابت، ابی بن کعب رضی اللہ عنہم اجمعین، ایسے صحابہ کرام ہوں، اور آپ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے تھے مشاورت کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے آپ نے ایک اہم بنیاد فراہم کی اور لوگوں کو بتایا کہ جو
کوئی حکومت ہوتی ہے اس کا نظم، اس کا انتظام کسی شخص کے ساتھ وابستہ نہیں ہوتا، بلکہ بہت سارے لوگ اس کو چلاتے ہیں۔ دوسرا اہم کام جو آپ نے کیا وہ عدل کا نظام تھا۔ آپ نے خوبصورت طریقے سے اس کو نہ صرف قائم فرمایا، اس کے لیے بنیادیں فراہم کی، بلکہ عملی طور پر اس کو نافذ کر کے دکھایا۔ ایک تو آپ نے عہدہ اپنا نظام قضا قائم کیا، اس کے لیے قاضی مقرر کیے اور ان کے لیے باقاعدہ طور پر تنخواہیں مقرر کیں، اور آپ نے یہ فرمایا کہ ان کی اچھی تنخواہیں مقرر کی جائیں تاکہ یہ کرپشن اور رشوت اور اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کریں۔ ظاہر بات ہے وہ تو صحابہ کرام نے تھے نا جی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسے ہی عدول بنایا، کلہم عدول، وہ سارے کے سارے، لیکن آپ بنیادیں فراہم کر رہے تھے کہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کو پتہ چلے کہ کس طرح کا نظم جو ہے وہ قائم کرنا ضروری ہے۔ اور پھر آپ خود حضرت زید بن ثابت کی عدالت میں پیش ہوتے ہیں حضرت ابی بن کعب کے ساتھ، اور وہاں ان کی تربیت کرتے ہیں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ امیر المومنین آ گئے عدالت میں۔ آپ نے فرمایا سب سے پہلے جو غلطی آپ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو میرے درمیان اور ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اب ہم ایک فیصلہ لینے کے لیے آئے ہیں اور آپ قاضی ہیں۔ یہ آپ نے بنیادیں فراہم کی، اور پھر آپ نے لوگوں کو بتایا، جو جتنے بھی گورنر تھے ان کو بتایا ترکی گھوڑا نہیں رکھنا، بریک لباس نہیں پہننا، اپنے دربار کے سامنے دربان مقرر نہیں کرنا، لوگوں کے لیے آپ کے دروازے کھلے ہوئے ہوں، کوئی بھی کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ اسی طرح پھر آپ نے فوجی نظام کو بہت اچھے طریقے سے قائم فرمایا، پولیس کا نظام قائم فرمایا، اور آپ نے پھر رات کو اٹھ کے لوگوں کے گھروں کی خبر گیری کی، مدینہ کی گلیوں میں جاتے، ارد گرد کے علاقوں میں جاتے اور رات کو دیکھتے کہ لوگوں کی کیا صورتحال ہے۔ اور بہت ساری ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ کسی کے گھر میں کوئی بات ہو رہی ہے، کوئی پریشان حال ہے، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے کندھوں پر آٹے کی بوریاں اٹھا کے ان کے گھر میں پہنچا۔ تو آپ نے یہ نظام قائم کر کے بتایا کہ ایک حکمران کو کیسے ہونا چاہیے اور اس کو کیسے کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ کی فتوحات اتنے سارے علاقوں تک پھیلی، اور ان علاقوں تک آپ نے نظام قائم کر کے بتایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی نگاہوں کے پروردہ ہیں، انہوں نے جو نظام قائم کیا ہے وہ تمہیں بتائے گا کہ حکومت کو کیسے قائم کیا بات۔ ناظرین کرام کے لوگ ڈاکٹر صاحب نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ دیکھیں سید القوم خادمہم، وہ کہتے ہیں جو قوم کا سردار ہوتا ہے وہ قوم کا نوکر ہوتا ہے۔ کچھ سفیر آیا نا ملنے کے لیے اور اس نے کہا جی آپ کے بادشاہ، آپ کے امیر المومنین کا محل کہاں ہے؟ تو وہ آگے سے بندہ مسکرایا، اس نے کہا اللہ کے بندے وہ مسجد میں ہوں گے، مسجد میں نہیں تو پھر بیت المال میں اونٹوں کی نگہبانی کرتے ہوں گے۔ جناب جب وہ پہنچا ایک جگہ پہ تو دیکھا جنت البقیع کے پاس ایک درخت کے نیچے اینٹ کا سرہانہ لے کر عمر فاروق جلوہ فرما ہیں، جن کے نام سے کیسر و کسریٰ کامتے نظر آتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ غزوات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت سے غزوات ہیں اور اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ یقیناً جو ابھی آپ نے سوال کیا حضرت عرفان اللہ صاحب ڈاکٹر صاحب سے، جی اس کا بڑا خوبصورت جواب دے رہے تھے۔ اس میں یقیناً ریاست مدینہ کے استحکام کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات، جو دفاعی پوزیشن، جو دفاع کیا آپ نے اپنی ریاست کا، جی اس میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کردار بہت نمایاں ہے، بہت نمایاں ہے۔ واہ واہ، آپ بدر کو دیکھیں، سبحان اللہ۔ بدر کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 70 قیدی ہاتھ آئے تھے ان کے بارے میں کیا مشورہ دیا تھا؟ اللہ اکبر۔ ان کا جذبہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مت چھوڑیے، یہ اللہ کا دشمن ہے، یہ نبی پاک کے گستاخ اور بے ادب اور دشمن ہے، اللہ اکبر، جس کا رشتہ دار ہے نا اس کے حوالے کرے، یہ میرا ماموں یہ میرے حوالے کریں، اللہ اکبر، ان کی گردن میں اتارتا ہوں تاکہ آئندہ لوگوں کو یہ خبر پہنچے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءهم وابناءهم، چاہے ہمارے رشتہ دار کیوں نہ، جو اللہ رسول کا دشمن ہے وہ ہمارا کچھ نہیں لگتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھا ان کا جذبہ اور یہ تھا ان کا کردار۔ اور پھر آپ دیکھیں جب غزوہ احد ہوا ہے اس موقع پر بھی جو بہت ہی بہادر ثابت قدم رہنے والے، انتہا درجے کی بہادری دلیری کا مظاہرہ کرنے والے صحابہ کرام ہیں، ان میں سر فہرست حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئیں گے۔ پھر جب وہ اتنا لمبا سفر تھا تبوک کا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ممبر نبوی پہ تشریف لا کر اس کے لیے آپ نے صحابہ کو تشجیع دی، ترغیب دی کہ اور بھی مجھے چندہ چاہیے، مجھے تعاون چاہیے۔ تو جو سب سے پہلے جو چند صحابہ کھڑے ہوئے نا اور انہوں نے لا کے چندہ پیش کیا، ان میں حضرت عمر فاروق بھی تھے، اور ان کا اس دن کردار کیا فرماتے، اس دن میرے پاس بہت سارا مال و دولت تھا، تو میں نے چاہا کہ آج پہلا نمبر
نبی پاک کے اس تعاون میں میرا ہی ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سارا اپنا مال دولت اکٹھا کیا، اس کے 2 حصے کر لیے، آدھا گھر میں چھوڑ آیا، آدھا بھر کے نبی میں لے آیا۔ آقا نے مجھ سے پوچھا ما بقیت لأہلک یا عمر، میرے فاروق گھر والوں کے بھی کچھ چھوڑ کے آئے ہو؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول نصف یہاں لے آیا ہوں، نصف وہاں چھوڑ آیا ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ میرے دل میں تھا کہ آج پہلا نمبر میرا آئے گا، لیکن شمع رسالت کے پروانے جب آئے نا ابوبکر صدیق وہی شان سے آئے، میرے آقا نے ان سے پوچھا ما بقیت لأہلک یا ابا بکر، ابوبکر گھر والوں کے لیے بھی کوئی چھوڑ کے آئے؟ عرض کرتے جی اللہ کے رسول چھوڑ آیا ہوں۔ کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ ابقیت لہم اللہ رسولہ، ان کے لیے اللہ اور رسول کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں۔ عمر فاروق فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں ابوبکر سے کبھی پہلا نمبر نہیں چھین سکتا، یہ ان کے لیے ہی اللہ پاک نے خاص کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پروانے کے لیے پھول، پھول بس، اور کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ تو یقیناً آپ نے تو یہ، اور یہاں عمر فاروق کی ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ان کا کردار تھا، ہر غزوے میں وہ سر فہرست۔ اور خیبر کے دن فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا کہ لأعطین الرایۃ غدا رجل یحب اللہ ورسولہ یحب اللہ ورسولہ ویفتح اللہ علی یدیہ، کل بھی میں پرچم اس کو دوں گا جو اللہ رسول کا محب ہے، اللہ رسول کا محبوب ہے، اور اللہ اس کو فاتح بھی بنائے۔ فرماتے ہیں میں وہاں موجود تھا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں میرے فاروق خیبر کی اس جنگ غزوے میں موجود تھے جو مدینے کے دفاع کے لیے، مدینے کے استحکام کے لیے لڑی جا رہی۔ فرماتے ہیں میں نے کبھی جرنیل بننے کی، سپہ سالار بننے کی، سردار بننے کی کبھی تمنا نہیں کی سوائے خیبر کی اس رات کے۔ اس رات میں بھی یہ دعائیں کرتا رہا، یہ تمنائیں کرتا رہا کہ کاش صبح مجھے اللہ کے رسول یہ پرچم عطا کر دیں، چونکہ محب رسول اور محب اللہ ہونے کی نال اس کے ساتھ سرٹیفکیٹ مل رہا تھا، اللہ رسول کا محبوب ہونے کا سرٹیفکیٹ عطا کیا جا رہا تھا۔ فرماتے لیکن صبح وہ قرعہ جو نکلا وہ حیدر مرزا کے نام پہ نکلا، اور ہم ان کی پھر قیادت میں لڑے، لیکن استحکام مدینہ کے لیے انہوں نے اپنا کردار پیش کیا۔ تو یقیناً جو جنگیں غزوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہوئی، کوئی ایسا غزوہ نہیں، آپ خندق کو اٹھا کے دیکھ لیں، حنین کا میدان دیکھ لیں، فتح مکہ کا موقع دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ہر غزوے میں ساتھ رہے، نبی پاک کا ساتھ دیا، رسول اللہ کا تعاون کیا۔ وَتَعَاوَنُوا الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، جو آج ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک کی آیات مبارکہ، اس پر صحیح عمل کر کے دکھایا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اس کے اوپر پورا عمل کر کے دکھایا، اللہ کے ساتھ سودے کیے ہوئے تھے۔ واہ واہ واہ، کیا کہنے شاہ صاحب، کیا کہنے۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کیا کہنے۔ کبھی ہم بھی تو ایسا کریں نا، ان کی سنت پہ بھی عمل کر کے دیکھیں کہ آدھا مال گھر والوں کے لیے اور آدھا مال دین کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ ان کے دور میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کردار ہے بارگاہ عہد صدیقی میں وہ کیسا رہا، اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو منصب عطا کیا تھا اور جو اسلام کے لیے قبول فرمایا تھا، ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ اسلام عمر سے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا فرما۔ بے شک بے شک۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، ہر دور کے اندر، جس طرح شاہ صاحب غزوات کے حوالے سے بیان کر رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بہت مشکل مرحلہ تھا، لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ اہم موقع ہے، اگر اس وقت معاملات متزلزل ہو گئے تو ریاست مدینہ کو خطرہ پیش آئے گا۔ بالکل ٹھیک۔ تو جب سقیفہ بنو سعدہ کے اندر معاملات ہو رہے تھے تو اس وقت سب سے پہلے جس نے اپنے فہم اور تدبر کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی بیعت کی تھی وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے لوگوں کو سمجھایا بھی، اور جو انصار مدینہ کی خواہش تھی کہ ہم حضور کے میزبان تھے اور ہمارا بھی اس میں حق ہے، تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پیش فرمایا حضور نے فرمایا تھا قریش کو یہ فوقیت حاصل ہوگی اور قریش کو سبقت ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق من قریش، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر سب سے پہلے بیعت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور پھر آپ کی اقتداء میں باقی سب صحابہ کرام نے جو ہے وہ بیعت کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خلافت کو کا آغاز اور استحکام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بڑے اہم کردار کے ساتھ جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے۔ پھر آپ آگے چلیے،
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو اگلے دن 1-2 دن کے بعد جناب وہ تھان اٹھاتے ہیں کپڑوں کا اور بازار، اپنی تجارت کا سلسلہ تھا، تو آپ نے فرمایا بھی آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ کہا بھئی خلیفۃ المسلمین تو ہوں لیکن گھر کے معاملات بھی ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں، اگر آپ بازار جائیں گے، آپ اپنے کام کاج کریں گے تو پھر خلافت کے معاملات کون سنبھالے گا؟ جی آپ کے مشورے پر پھر تمام صحابہ کرام کی مجلس ہوئی، مجلس مشاورت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین کے لیے باقاعدہ تنخواہ کا بندوبست کیا جائے اور مشاہرے کا بندوبست کیا جائے تاکہ یہ یہاں رہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے ہوا۔ کیا بات! اور پھر آپ آگے چلیں، حضرت عمر فاروق رضی انشاءاللہ مزید آپ سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیے پھر یہ جو تنہائی مقرر ہوئیں، شاہ صاحب قبلہ جلوہ فرما ہے، قبلہ ڈاکٹر صاحب جلوہ فرما ہے، دیکھیں ہر خلیفہ نے تنخواہیں لی ہیں نا جی، لیکن سیدنا عمر فاروق کا انداز دیکھیے گا، پورے سال میں صرف 2 جناب آپ کرتے لیتے جناب، وہ بھی کرتے 17 پیوند لگے ہوئے۔ تو ناظرین مکرم، فضائل عمر بیان ہو رہے ہیں، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ مکرم ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ حضور قبلہ ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، قبلہ میں معذرت چاہتا ہوں، اسی بات کو کنٹینیو فرمائیے گا، بسم اللہ۔ جی میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت صدیقی میں اپنا بھرپور کردار اور بڑا جاندار کردار ادا کیا، ٹھیک اور ایسا مؤثر کردار تھا کہ جس نے خلافت کو بہت مضبوط کیا، اور سلطنت اسلامیہ کے آغاز میں ہی اتنی مضبوطی چاہیے تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مختلف غزوات کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوتے ہیں ساتھ جانے کے لیے، تو آپ ان کو منع کرتے ہیں ٹھیک کہ جناب آپ نے ادھر رہنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جہاد کے لیے حکم فرمایا۔ انہوں نے کہا جی آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ یہاں رہیے، اور آپ کے مشورے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مدینہ کی ریاست تھی وہاں قیام فرمایا، اور وہاں پر جو ضروری چیزیں تھیں ان کو جو ہے وہ اپنے عمل میں آپ لے کے آئے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ جب جنگ یمامہ ہوتی ہے اور اس میں بہت سارے عالم اور حفاظ صحابہ کرام وہ شہید ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ایک اہم مسئلہ درپیش تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تدوین ابھی باقاعدہ طور پر ایک کتابی شکل میں نہیں ہوئی تھی، مختلف جگہوں پر لکھا ہوا موجود تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق سے عرض کیا کہ جناب اس کو ایک جگہ پر جمع کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ جس کام کو حضور نے نہیں کیا میں کیسے کروں گا، لیکن حضرت عمر فاروق عرض کرتے رہے، بار بار عرض کرتے رہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ عمر فاروق کے بار بار کہنے سے اللہ نے میرے سینے کو کھول دیا، اور میں سمجھ گیا کہ جو عمر کہہ رہے ہیں واقعتاً یہ درست بات ہے۔ اور پھر آپ نے ایک باقاعدہ مجلس قائم کی، حضرت زید بن ثابت، حضرت ابی بن کعب اور ان کی کمیٹی تشکیل پائی، اور اس پر باقاعدہ پھر قرآن مجید کی تدوین کی گئی۔ یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اہم کارنامہ ہے۔ اسی طرح جو مختلف فتنے تھے، فتنہ ارتداد تھا، زکوٰۃ والوں نے زکوٰۃ دینے سے، ایک قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور مختلف طرح کے فتنے جب انہوں نے سر اٹھایا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت ایک ایک لمحے کے لیے ساتھ رہی، قدم قدم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہی، اور جس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اہم موقع پر حضور کی جدائی کا وہ اہم مرحلہ جو تھا، اس وقت جو سہاروں کی ضرورت تھی سلطنت اسلامیہ کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سہارا فراہم کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ عروج عطا کیا کہ سبحان اللہ، آج دنیا جو ہے وہ یاد کرتی ہے حضرت عمر فاروق کے کردار کو۔ کیا کہنے جی قبلہ شاہ صاحب، میں چاہوں گا شان عمر میں کچھ اور موتی عطا کریں۔ یقیناً قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات، بے شک کہ سبقت لے جانے والے، اول نمبروں پہ آنے والے، پر میں ان کی شان تو ہے ہی بہت بلند، جو ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن گئے، ہم تو ان سے راضی ہونے کے اعلان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عمر فاروق ان میں شامل ہے، اولیت کا خود خدا اعلان کر رہا ہے، اعلان کر رہا ہے۔ واہ واہ واہ، فرمایا ان کی بلندی تو ہے ہی بہت بلندی، سبحان اللہ، جو ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فقد اہتدوا، واہ جو تمہارے نقش قدم پہ چلنے والا بن جائے گا وہ بھی ہدایت یافتہ شمار ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد ولا نصیفا۔ اللہ اکبر۔ وہ فتح مکہ کے دن اور بعد میں میرے صحابہ بننے والوں، تمہارا مقام بہت اونچا ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ بہت اعلیٰ وعدے کیے ہوئے ہیں، لیکن فرمایا جو سبقت لے جانے والے ہیں نا، اول نمبروں پہ آنے والے، ان کا اتنا فرق ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور ان میں سے کوئی میرا السابق اور الاول
وہ آدھی مٹھی جو کے دانے خرچ کر دے تو اس کا نمبر پھر بھی تم سے آگے نظر آتا ہے. تو یقیناً عمر فاروق رضی اللہ ان میں شامل ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں نام لے لے کے 10 صحابہ کے بارے فرمایا تھا نا, ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ وعلی فی الجنہ وطلحہ فی الجنہ وزبیر فی الجنہ. 10 صحابہ کے نام لے لے کے فرمایا. ان میں دوسرے نمبر پہ فرمایا میرے عمر یہ جنتی ہیں. وہ غارے وہ غزوہ جو احد پہاڑ تھا جس کے بعد نبی فرمایا کہ احد یحبنا ونحبہ, یہ ہم سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے. اس کی چوٹی پہ تشریف فرمایا فتحرک الجبل, اس نے حرکت کرنا شروع کر دی. بعض محدثین لکھا ہے کہ وہ جلالت نبوت سے لرز رہا تھا, اور بعض نے کہا عاشق نے کہا آمد مصطفیٰ سے وہ خوشی سے جھوم رہا تھا. تو وہ جھوم رہا تھا. آقا فرماتے ہیں اسبت یا احد, رک جا, فما علیک الا نبی و صدیق و شہید. اس وقت تیرے اوپر یا اللہ کے نبی کھڑے ہیں یا ان کے صدیق کھڑے ہیں یا رتبہ شہادت پر فائز ہونے والے ان کے صحابہ, جن میں سر فریض حضرت حیدر کرار بھی تھے, عثمان ذو النورین بھی تھے, اور ان سب سے پہلے حضرت عمر فاروق بھی تھے رضوان اللہ تعالی مجمعین. اور آقا نے انہی کے بارے میں فرمایا تھا. آقا فرماتے ہیں میں جنت کی سیر کر رہا تھا, میں نے ایک بڑا خوبصورت محل دیکھا. میں نے جبریل سے پوچھا لمن ھذا القصر یا جبریل, جبریل یہ کس کا کہتے ہیں؟ لرجل من عرب, ایک عربی کا. آقا فرماتے ہیں انا من عرب, اور مجھ سے بڑا عربی کون ہے؟ قال رجل من قریش, عربوں میں جو قریش ہے نا, ایک قریشی کا محل. فرماتے ہیں انا من القریش, میں خود قریشی. کہا لرجل من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو آپ کے امتی کا محل ہے. میں نے پوچھا, میں نے کہا نا محمد الرسول اللہ, وہ محل بڑا خوبصورت ہے. فرماتے ہیں فظننت انی انا ہوا, میں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہ محل میرا ہے. اور جبریل اس طرح بیان کر رہے ہیں, لیکن آخر میں جبریل نے کہا ھذا القصر لعمر بن الخطاب, یہ خطاب کے بیٹے عمر کا محل ہے. وہاں ایک آخری جملہ بڑا سننے والا ہے. آقا فرماتے ہیں میں اس کے اندر داخل ہوا تو میں نے ایک وہاں پر حور کو وضو کرتے دیکھا. تو میں نے جب تیرا نام سنا نا عمر, فذکرت غیرتک, مجھے تیری غیرت یاد آ گئی. فولیت مدبرا, میں نے جلدی سے اپنا چہرہ ادھر سے ہٹا لیا, رونے لگے. کہا علیک غار یا رسول اللہ, آقا غیرت تو ہم نے آپ سے سیکھی, میں آپ سے غیرت کرتا. تو بہر کیا یہ عمر فاروق کے مقام ہے, یہ ان کی فضیلت ہے. کیا کہنے شاہ صاحب, کیا کہنے. جی قبلہ ڈاکٹر صاحب آخر میں پیغام عطا فرمائیں. جی بسم اللہ. جی میں عرض کروں گا, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو شان اور مقام عطا فرمایا, ایک تو ہمیں اس کو خراج تحسین پیش کرتے رہنا چاہیے. بے شک بے شک, عقیدتوں کے ساتھ, محبتوں کے ساتھ ہمیشہ ان کا ذکر خیر کرتے رہنا چاہیے. اور جو ان کی سیرت سے ہمیں سبق ملتا ہے, خاص طور پر اسلامی حکومت کے مضبوط کرنے میں جو آپ نے کردار ادا کیا اور جو بنیادیں فراہم کی, میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم جو اسلامی حکومتیں ہیں اور جن کا قیام اسلام کے نام پہ ہوا, خصوصی طور پر پاکستان ہے یا دیگر اسلامی حکومتیں, ان کو اپنے نظام حکومت کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماڈل کو اپنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور آج اگر ہم اس کو اپنا لیں گے تو انشاءاللہ وہ فلاحی ریاستیں صحیح معنوں میں فلاحی ریاستیں بنیں گی. کہ جو لوگ ایک اعلان کرتے ہیں کہ ہم فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں, ماڈل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا لیں, انشاءاللہ وہ صحیح معنوں میں فلاحی ریاستیں بن جائیں. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب, کیا کہنے. ناظرین مکرم, میں حضور قبلہ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری قبلہ آپ کا بہت شکریہ, بہت محبت آپ کی. آپ آتے ہیں تو پروگرام میں 4 چاند لگا دیتے ہیں. آپ کی محبت انتہائی مکرم جناب قبلہ ڈاکٹر سید جناب شاہ صاحب کے بعد جناب ڈاکٹر عرفان اللہ سیفی صاحب قبلہ آپ کا بہت شکریہ. جناب نعمان زاہد بھائی آپ کا شکریہ. حضرت حفیظ طائب علیہ رحمت فرماتے ہیں, شاہ جی سنیے گا آپ کو مزہ آئے گا. آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا, مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا, سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا. مصطفیٰ, وہاں تو خواہش سے قبلے بدل جاتے ہیں, یہاں تو دعا ہو رہی ہے. مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا, سر نوا کے کھلوتا عمر ویکھیا, چل پئی او دی رحمت دی ٹھنڈی ہوا, میرا دامن جدوں تر بتر ویکھیا, گل نہیں بندی کوئی او دی رحمت بنا, کیڑا کیڑا جتن میں نہ کر ویکھیا, اور سور میرے مقدر دا کھاتا گیا, کملی والے جدوں ایک نظر ویکھیا, مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا, سر نما کے کھلوتا عمر ویکھیا. اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے. آخر میں جناب محترم المقام نعمان زاہد صاحب سے منقبت کا نظرانہ سنتے ہیں. بسم اللہ. شور برپا ہے یہ مکہ تیرے بازاروں
اور برپا ہے یہ مکہ تیرے بازاروں میں، اب عمر بھی ہے محمد کے طرفداروں میں، اب عمر بھی ہے محمد کے طرفداروں میں۔ وہ عمر جس کو پیغمبر نے دعا میں مانگا، کتنا ممتاز ہے وحدت کے علمداروں میں، کتنا ممتاز ہے وحدت کے علمداروں میں۔ اور فقر وہ فقر کے جس کا کوئی ثانی نہ مثیل، فقر وہ فقر کے جس کا کوئی ثانی نہ مثیل، عدل وہ عدل کے ہیبت ہے ستمگاروں میں۔ شعر دیکھیے، روب ایسا کہ نگوں ہے سر شاہان جہاں، روب ایسا کہ نگوں ہے سر شاہان جہاں، دبدبا ایسا کہ لرزا سا ہے درباروں میں، اب عمر بھی ہے محمد کے طرفدار